السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ 28ویں یعنی ترمیم اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بالکل تیار کھڑی ہے، اور یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر حالات و واقعات بنائے جا رہے ہیں، یہ کس لیے بنائے جا رہے ہیں؟ آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں، یہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے بنائے جا رہے ہیں؟ اس سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو فائدہ دینا، ان کا کوئی مقصد پورا کرنا؟ نہیں، یہ جو بنانے والے ہیں، لانے والے ہیں، یہ ان کا ہی فائدہ ہونا ہے۔ اور 28ویں یعنی ترمیم آنے کے بعد، پاس ہونے کے بعد، پھر اس نظام کی ضرورت نہیں رہے گی، یعنی کہ اس سیٹ اپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ جو نون لیگ پیپلز پارٹی کی ایک اتحادی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں بڑی اہم ترین انفارمیشن اور انکشافات اور پوری کہانی حامد امین نے بیان کی۔ انہوں نے بتا دیا کہ اب آگے کیا ہونے والا، اور یہ اگلے 2-4 مہینوں کے اندر، بلکہ 2-4 مہینے بھی بڑی دور کی بات ہے، یہ دسمبر چڑھتے ہی، یہ جنوری آتے ہی، یہ 2026 آتے ہی نیا سال بھی ہوگا، نیا مہینہ ہوگا، اور 5 سال پڑے ہوں گے، نیا نوٹیفیکیشن نکل آئے گا، نیا نوٹیفیکیشن، نئی تعیناتی، اللہ اللہ خیر صاحب۔ تو آگے ہونے کیا والا ہے، اس کے اوپر جو انکشافات کیا ہے حامد بھی پاکستان کے بڑے کریڈیبل، بڑے ہی سورس والے جرنلسٹ، ٹاپ کے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ وہ 3-4 اہم ترین خبریں اس کے متعلق، آگے پورا نظام کیا بننے والا، حالات کیا بننے والے، سچویشن کیا بننے والی، وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں۔ نمبر 1، 28ویں یعنی ترمیم آپ کو بتایا بالکل تیار، اور یہ آنے والی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے بارے میں اگر سب سے پہلے کسی نے خبر دی ہے، سب سے پہلے پاکستان میں فیصل بادہ نے دی، یہ انہیں کریڈٹ جاتا ہے۔ انہوں نے اتنی کریڈیبل قسم کی اور بڑی جاندار قسم کی اور زبردست قسم کی خبر دی، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ان کی خبر بالکل 100% درست ثابت ہوئی۔ ان دنوں میں جب 27ویں ترمیم ہو رہی تھی، وہ مٹھائیاں بھی بانٹ رہے تھے، پورا مٹھائی کا ٹوکرا لا کے انہوں نے بانٹی کہ 27ویں ترمیم آپ کو مبارک ہو، لوگ کھا رہے تھے۔ تو لوگ ان سے سوال کر رہے تھے 27ویں ترمیم پاس ہو جائے گی، ہو جائے گا بڑا اسموتھلی، سارا کچھ بڑے ہی آرام سے۔ اور انہوں نے کہا 27ویں آئین ترمیم چھوڑے، 28ویں بھی آ رہی ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور وہ بھی پاس ہوگی۔ آج سے تقریباً کوئی 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے، اور آج دیکھیں بالکل وہ کہانی، معاملہ، پوری گراؤنڈ تیار کر لی گئی ہے کہ 28ویں ترمیم کر کے اس کے بعد پیپلز پارٹی کو تو پہ کام چلا کیا؟ پیپلز پارٹی بڑھ کے مارتی پھر کسی کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا، کسی کا باپ بھی وہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی اپنی حیثیت کیا؟ 10 سیٹیں آپ کے پاس ٹوٹل ہیں، اور باپ کی آپ نے رٹا لگائی ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس ٹوٹل 10 سیٹیں ہیں۔ یہ ان الیکشنز کے اندر بھی ان کو ایک تحفہ دیا گیا، ورنہ یہ بھی نہیں ان کو سیٹ ملنے تھی۔ یہ ضمنی الیکشن جو ہوا ہے، جس میں 13 الیکشن میں 13 حلقوں، ورنہ یہ سارے پکڑا دیے جاتے نون لیگ کو، نواز شریف کو، جس کے بعد وہ اچانک سے بندر عام پر آئے۔ یہ تحفہ دیا گیا، اور تحفہ آپ کے سامنے اب آ گیا، سارے حقیقت کھل گئی ہے۔ تو اب آگے کیا ہونے والا ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو پہ کام چلا گیا، پیپلز پارٹی کو تو بتا دیا گیا کہ اب آپ اپنا تیاری کریں، بندوبست کریں اپنا گھر جانے کی، اور تیاری یہ کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ادھر سے نکال کے تو اپوزیشن میں لایا جائے، نون لیگ پیپلز پارٹی کا وہی ایک پرانا سیٹ اپ قائم کیا جائے 90s والا، اور یہ جو نورا کشتی ان کی بچوں کھائی جاؤ، ادھر رولا پائی جاؤ۔ یہ جو پورا ان کا سیٹ اپ ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ آگے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، یہ سارا سیٹ اپ اس کی بنیاد کے اوپر قائم کرنا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ یہ والا ٹینیور آدھا ختم ہو جائے، بلاول کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، یا اگلا جو ٹینیور ہے وہ کم از کم ہمیں دے دیا جائے، یا 4 سال بعد الیکشن کروا دیے جائیں، اور ہمیں یہ آپ وزیر اعظم بنا دیں بلاول کو، اور پیپلز پارٹی کو وفاق کے اندر، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر شیئر دیں، گورنمنٹ دیں۔
پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈس تو یہ ہیں، نون لیگ کی اپنی ڈیمانڈس ہیں، فرمائشیں ہیں، ان کی اپنے دماغ کے اندر کوئی خواب ہے، لیکن کسی کا خواب نہیں پورا۔ میں آپ کو بڑی اہم ترین انفارمیشن دے رہا ہوں۔ اب حامد امین نے جو ان کے شفاعت کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب ہوگا یہ کہ پہلی اسٹیج میں یہ 28ویں ترمیم پاس ہو جائے، یہیں سے پاس ہوگی، اس کو پاس کرنے کے بعد ہوگا یہ کہ پہلے فیز میں اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی، گورنمنٹ فارغ کی جائے گی، سیک کی جائے گی، برطرف کی جائے گی، ان کو گھر بھیجا جائے گا، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آج اگر آصف علی زرداری یہ بات نہیں مانتا کہ میں نے 28ویں ترمیم پاس نہیں کرنی، میں نے اس کے پر ووٹ نہیں کرنا، تو اسے کیا دھمکی دی جاتی ہے کہ پھر یہ جو آپ کے پاس استثناء ہے، یہ جو آپ کے پاس استثناء دیا کیا ہے موجود ہے، نہ صرف آفس کے اندر بلکہ بعد میں بھی، یعنی کہ صدر جب تک وہ صدر ہیں تب تک ان کے پاس استثناء ہے، اس کے بعد جو ان کو اس 27ویں ترمیم کے اندر ملا لائف ٹائم کے لیے، وہ ہم ایک پٹیشن ڈالیں گے اگر وفاقی آئینی عدالت میں، ادھر سے واٹس ایپ میسج آئے گا، وفاقی آئینی عدالت آپ کے استثناء کو اڑا دے گی، اور بعد میں آپ کو بھی فارغ کر دیا جائے گا۔ تو یہ 28ویں ترمیم کے اوپر یہ ووٹ دیں گے، اس کے بعد پھر یہ گورنمنٹ کو فارغ کیا جائے گا، اسمبلیاں فارغ کی جائیں گی، اور پھر نئے الیکشن کروائے جائیں گے 2026 کے اندر۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی اس کے بارے میں بتا دیا تھا، اس کا خاکہ بہت سارے لوگوں نے پریزنٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے، سہیل وڑائچ وغیرہ، پھر اس کے بعد ایک سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد، انہوں نے پورا ایک خاکہ کھینچا کہ اس طرح سے نیا سیٹ اپ، نیا نظام اور نئے الیکشن، نئے انتخابات، اور اس کے بعد یہ حامد امین کی جانب سے انکشافات کہ گورنمنٹ کو فارغ کر کے، سیک کر کے، اسمبلیاں تحلیل کر کے، ریزالو کر کے، بالکل ایک نیا فریش قسم کا مینڈیٹ کے ساتھ اپنی مرضی کا وہی سب کچھ، یہ پلان تیار کیا گیا۔ اب یہ باقاعدہ مارکیٹ کے اندر آ گیا اور سرکولیٹ ہو رہا ہے، گردش ہو رہا ہے، اور باقاعدہ خبر چل رہی ہے بڑی کنفرم قسم کی۔ تو یہ جو گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم بڑے سکون میں، ہم بڑے پروٹیکٹڈ ہیں، ہمیں کوئی نہیں چھیڑے گا، ہمارا 1 پیج ہے، معاملات بڑے سیٹ ہیں، تو یہ 28ویں ترمیم کر لیں، 26ویں اس کی شروعات تھی، 27ویں آئینی ترمیم آدھا فارغ ہو گیا، 28ویں ترمیم سے مکمل ان کی جو سیاسی موت ہے جنازے کے ساتھ پڑھ پڑھ کے تو دفن کر دی جائے گی، ان کی جو سیاسی گورنمنٹ ہے یہ ہوگا۔ اس کے بارے میں اب لوگوں کو پتہ لگ چکا ہے، کہانی منظر عام پر آ چکی، معاملہ کھل چکا ہے، اب یہ زیادہ دیر تک رکنے والا نہیں ہے معاملہ، چلنے والا نہیں ہے معاملہ، کام ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اور یہ بس اب چند دنوں کی، ہفتوں کی یا 1-2 مہینوں کی بات ہے۔